بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 386۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے دریافت کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں پڑھ لیتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 387۔ حمام بن حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا تو اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر وہ کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز ادا کی۔ ان سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نہیں کہتے ہیں کہ اہل علم حضرات کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 388۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو آپ نے موضوع پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 379۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نماز میں رکوع اور سجدے کو مکمل طور پر ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ راوی ابو وائل کہتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ بھی فرمایا، اگر تمہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 390۔ حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، جہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی۔ لیث کہتے ہیں، جعفر بن ربیعہ نے مجھ سے اس طرح کی روایت بیان کی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔